वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है, ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या हो जाना, उसके बाद आर्मी चीफ का इंटरवीन करना, इंक्वायरी के बारे में इंस्ट्रक्ट करना, इंक्वायरी का आ जाना, इस सारे को आप समराइज़ कैसे करते हैं और क्या देखते हैं? देखिए बुनियादी तौर पे एक तो ये बात समझने की है कि जब कोई काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हो तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस में या अपने जज्बे के तहत कोई ऐसा काम कोई ऑफिसर या कोई जवान या कोई भी उनका मेंबर कर बैठे जो कि उनके दायरे कार से बाहर हो या कानूनी तौर पे दुरुस्त ना हो। इसके इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं। गो कि फ़ौज बहुत कोशिश करती है कि अपने लोगों को कंट्रोल में रखे, डिसिप्लिन रखे। बहुत सारी हमारी इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं जिनका आवाम को पता भी नहीं चलता, बहुत सारी सज़ाएँ होती हैं। और यही वजह है कि क्योंकि हम इसी मुआशरे के लोग हैं, उतने ही अच्छे उतने ही बुरे हैं जैसे कि ये मुआशरा है। तो इस इंस्टीट्यूशन को सही रखने के लिए, सही सिमत में रखने के लिए जो डिसिप्लिन है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो मेरिट सिस्टम है, उसी की बुनियाद पर ही चलता है। अब ये जो मामला हुआ था, अच्छी तरह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ। कायद के मज़ार पे जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो कुछ हुआ वो क़वानीन के मुताबिक नहीं था, वो खिलाफ कानून था। जो कायद के उसके बारे में है, और वी ऑल नो इट कि उसमें 3 साल कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, जो कुछ भी है। अब ये है कि साफ ज़ाहिर है किसी ने FIR की कोशिश की, नहीं हो सकी। उसके बाद थोड़ी सी शायद हाई हैंडेडनेस हो गई या प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो हो गया। लेकिन फिर ये मामला हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस पर एतराज़ किया, जिस पर आर्मी चीफ ने एक्शन लिया और उसके बाद इंक्वायरी हुई और उसकी फाइंडिंग्स आपके सामने आ गई हैं। वो पता लग गया कि जी कुछ लोगों ने वाकई ट्रांसग्रेस की है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन थी। अब वो जो तरीका है कि पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस होता है, उसके बाद दो बातें हो सकती हैं। एक हम समरी डिस्पोजल कहते हैं, जिसमें सीनियर ऑफिसर जो भी उनका नेक्स्ट कमांडर होता है वो अपने तौर पर सजा दे सकता है, या फिर कोर्ट मार्शल होता है जिसकी बुनियाद पर वो डिपेंड करता है कि अगर तो वो ऑफिसर मान जाए जिसकी भी गलती है कि जी ये मेरी गलती है, तो फिर समरी डिस्पोजल भी हो सकती है, उसकी में भी सजा होती है। अगर वो ना मान वो आगे जैसे बातचीत चलती है, यहाँ तक तो बात ठीक है। देखें, फौज ने तो शो कर दिया कि जी हम अकाउंटेबल हैं और जब गलती हो जाए तो उसको मानते भी हैं और उसका अजाला भी करते हैं। बाकी गलतियों का अजाला कौन करेगा? मतलब सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की तरफ सारी बंदूकें और एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को बताता फिरे कि जी हम अकाउंटेबल हैं, हम मेरिट पर चल रहे हैं, ये और बाकी बेशक खानदान चलाते रहे उनको, बेशक एक फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा हो, और एक बंदे ने गलत काम किया है और पुलिस ने जो काम करना चाहिए था, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो उससे इनकार किया है और बाद में जो इन्होंने एक किस्म की म्यूटनी की है। तो फौज ने तो अपना काम करके एक तरफ हो गई। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बाकी जो सिटिंग गवर्नमेंट है PTI की, वो क्या करते हैं इस बारे में, जो वहां पर जो मामला हुआ था और जो आगे पुलिस वालों ने, सिंध पुलिस ने किया, वो ये अब देखने की चीज़ है। ठीक है जनरल साहब, ये बताइएगा कि इस सारे मामले को लेकर आपने देखा कि हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से मिले जुले जो है वो रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह मुतालबा किया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये मुतालबा कितना जायज़ है? असल रिपोर्ट का जो एसेंस होता है ना, वो होती है उसकी फाइंडिंग्स। ये सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई इंक्वायरी होती है उसका जो एसेंस होता है दैट इज द फाइंडिंग्स, और वो इतने मतलब सीनियर ऑफिसर के जिम्मे लगाया गया था, कोर कमांडर कराची के जिम्मे लगाया था। अब अगर ये उसको स्क्रूटनाइज करना चाहते हैं तो ये मैं अब इनको क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। पहली बात तो ये है कि ये नवाज शरीफ को खुश करने के लिए इंक्वायरी नहीं हुई थी, ये अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए ये इंक्वायरी हुई थी। जब अंदाजा किया फौज ने कि इस किस्म का मामला हो सकता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की शिकायत पर हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आपको पता है, उनकी अपनी भी एक इंक्वायरी चल रही है, अल्लाह करे वो सामने आ जाए। तो जो इंक्वायरियां सामने पब्लिक होने वाली हैं वो पब्लिक होती हैं। जो जितना इसको पब्लिक, इतना भी ये मैं समझता हूँ कि फौज को पब्लिक करने की पाबंद नहीं थी। वो ये भी कह सकती थी जी हमने उन लोगों को बस सजाएं दे दी हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने पूरा
اس کی فائنڈنگز کو پبلک کیا ہے. تو یہ تو ایسے ہی آپ یہ سمجھ, ریجیکٹ کا لفظ تو انہوں نے اس لیے استعمال کیا ہے, وہ بدلہ اتارنے کی کوشش کی ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ISPR نے کہا تھا کہ دیٹ از ریجیکٹڈ. تو کوئی بات نہیں, وہ دنیا سمجھتی ہے, سب کے سامنے ہے. تو یہ کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے, اور مزید کسی کو خوش کرنے کے لیے فوج کوئی کام نہیں کرے گی. فوج اپنا کام کرتی ہے اور اپنے دائرہ کار میں رہ کے کرتی رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے میں آپ پولیس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب تو پولیس کا کیا کہنا چاہیے, آپ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ پولیس کے افسران شاید اب سیٹسفائی ہیں, بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا ہے, بٹ پولیس نے اوور آل تو جو ایکٹ کیا اس کو لے کے بہت سارے لوگوں نے کنڈیم بھی کیا. کچھ نے اپریشیٹ کیا لیکن کچھ نے کنڈیم کیا, اور کنڈیم انہوں نے کرتے ہوئے یہ وجوہات بتائیں کہ جی اگر آپ کے ساتھ اتنا ہی پرابلم تھا تو آپ استعفیٰ دے دیتے بجائے اس کے کہ آپ چھٹی پر جانے کی بات کرتے. جی, پہلی بات تو یہ تھی کہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہاں کے لیٹر سے تھانے دار کو, انسپیکٹر کو, وہ نہیں ہوا. پھر اوپر یہ بات چلتی چلی گئی, SP تک گئی ہوگی, پھر DIG تک, اور پھر IG تک گئی. اور یہ صرف سندھ پولیس کی بات نہیں ہے, میں صرف سندھ پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, تمام پولیس, تمام صوبوں کی پولیس کا یہ حال ہے کہ دے آر ہائیلی پولیٹیسائزڈ. وہ اپنے ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا چیف منسٹر ہمیں کہاں پر پوسٹ کرے گا, ہمیں اب ٹینیور ہمارا کتنا, ان بیچاروں کا کیا میں قصور بتاؤں. تو وہ صاف ظاہر ہے کہ پوچھے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ہائی پروفائل شخص تھا, اور وہ پھر ان کو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے. تو بنیادی طور پہ یہ پولیس کا ادروائز قانونی طور پر تو دیکھا جائے تو جس طریقے سے انہوں نے بیک وقت چھٹی پٹ اپ کی, تو یہ ایک میوٹنی کے اس میں آتا ہے, جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دیکھے جس طریقے سے بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ناممکن ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کے بغیر یہ کام ہوا ہو, یا پولیٹیکل ڈائریکشن کے بغیر یہ کام ہوا ہو. پولیس بیوروکریسی از ہائیلی پولیٹیسائزڈ. وہ ان کو میں کوئی دوش نہیں دیتا, اس لیے کہ نہ ان کے ٹینیور کا کوئی وہ ہے مقرر کہ جی یہاں اگر پوسٹنگ ہوگی ہے تو 3 سال رہے گا, نہ ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل کور ہے کہ اگر کوئی وہ کام کریں تو وہ جس طرح مرضی اس کی آپ تعویل کر لیں, کبھی ان کو عدالت میں لے جائیں, کبھی کچھ ان کو نکال دیں. جب تک آپ پولیس ریفارمز نہیں کرتے, پولیس کو, بیوروکریسی کو انہی لائنز پر استوار نہیں کرتے کہ جیسے فوج ہے آپ اس کا سربراہ مقرر کریں, اس کے بعد اس کی پوسٹنگ کون کرتا ہے, اس کی پروموشن کیسے ہوتی ہے, اس کا ٹینیور کیسے جنرل صاحب مقرر ہوتا ہے, آپ نے بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. پولیس کی سیاست میں یا سیاستدانوں کی پولیس میں انوالومنٹ کا آپ نے ذکر کیا, یہ ایلیگیشن فوج پر بھی ہے کہ جی وہ سیاست کے اندر انوالو ہوتے ہیں, جس کو فوج نے ریجیکٹ کیا, کنڈیم کیا. آرمی چیف صاحب کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی ہے. ہمیں یہ بتائیں ہماری ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کہ ڈے ٹو ڈے یا سیکورٹی کے حوالے سے ایسے یقیناً معاملات ہوتے ہوں گے جس میں فوج کو انٹروین کرنا پڑتا ہوگا, تو کیا پولیٹیشین سے انٹرونشن یا ڈے ٹو ڈے یا سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ جو انٹرونشن ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو کس حد تک ہوتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی بات بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی ہے اور سب پر عیاں ہے کہ کراچی کا جو امن قائم ہے اس وقت, وہ کس کی وجہ سے قائم ہے. کیا سندھ پولیس نے وہ امن قائم کر لیا تھا؟ آپ کو لانا پڑا رینجرز کو, اور ان کو یہ سارے کام کرنے پڑے, یہاں تک کہ جو اسٹریٹ میں سنیچنگ تھی جو اب پھر تھوڑی سی بڑھ رہی ہے اس کو ختم کیا گیا, اور جو اس قسم کے کرائمز ہیں اسٹریٹ کرائمز ان کو ختم کیا گیا, بھتہ خوری کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا گیا. یہ کس نے کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں نا لوگ, اور یہ سیاستدان بھی بھول جاتے ہیں کہ خود انہوں نے بلا کے رینجرز سے یہ کام کروایا, اور جو ہو گیا تو اب وہی رینجرز ان کو بہت برے لگتے ہیں. تو بات یہ میرے بھائی, یہ عوام کے دیکھنے کی بات ہے. اب بندہ کس سے اپیل کرے, کس کے پاس جائے؟ فوج صحیح کر رہی ہے, اپنا کام پوری تندہی سے کر رہی ہے, اپنی پوری کوشش کر رہی ہے جو بھی ان کا دائرہ کار میں رہ کے کر سکے. جہاں حکومت ان سے مدد مانگتی ہے وہ کرتے ہیں, اور حکومت, جب میں کہتا ہوں سندھ کی حکومت بھی جب مدد مانگتی ہے, پنجاب کی حکومت بھی جب مدد مانگتی ہے, تو جو قانون کے دائرے میں ہے وہ کرتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات کوئی تھوڑا سا کوئی لائن کراس ہو جاتی ہو, تو وہ جب اتنے کام ہو رہے ہیں تو ہو ہی جاتا ہے. اب آپ کو پتا ہے وہاں پر سیلاب آیا, اس کے بعد جب نالے ٹھیک کرنے کی باری آئی, جب گاند اٹھانے کی باری, پھر فوج یاد آ گئی, پھر رینجرز یاد آ گئے. تو ایسے تو نہیں چل سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی کمین ہے کہ بس یہ صرف ہمارے کام کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ اور فوج کیا کام کر رہی ہے, سرحدوں پر کھڑی ہوئی ہے, جو لوگ آپ کے اندر آئے ہوئے ہیں, باہر کے ملکوں نے بھیجے ہیں, ان کے ساتھ روز مقابلہ کر رہی ہے. ادھر سے یہ دباؤ ڈال دیا جائے کہ جی آپ
یہ آپ نے غلط کیا، یہ غلط کیا، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اب چیز عوام پر چھوڑ دینی چاہیے. نواز شریف کا جو بیانیہ ہے ان کو لینے دیں، ان کو ووٹ لینے دیں، پتہ لگ جائے کہ عوام کیا کہتے ہیں. میرے خیال ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوا نہیں ہوگا. پھر کہہ دیں گے اپنی ہوئی ہے. وہ تو مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں گلگت بلتستان میں وہ تو کہہ دیں گے نا، وہ تو جو بھی کہ اب تو فوج نہیں ہے نا، اب انہوں نے کہا جی فوج کو ہم نہیں بلائیں گے گلگت بلتستان میں، تو اب وہ دھاندلی کس کے سر پہ ڈالیں گے؟ پوچھیں وہ جو الیکشن کمشنر ہیں وہاں کے، ان سے بات کریں. جو بھی ہے پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے ان سے بات کریں جب وہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں جائیں، کورٹس موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، اور جو کانسٹیٹیوشنل ذرائع وہ موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے تو سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے. نواز شریف صاحب نے فقط اپنے پرسنل اس کے لیے اور اپنی دولت بچانے کے لیے اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے بھائی پر بھی وہ اعتبار نہیں کرتا. جب تک یہ قوم ان موروثی سیاست سے اپنی جان نہیں چھڑاتی اور یہ جو جونکیں چمڑ گئی ہیں ان کو، ان کی پارٹیوں کو چوس گئی ہیں اور ملک کو چوس گئی ہیں، جب تک ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جاتا، میرا نہیں خیال یہ ملک ترقی کر سکتا. آخری سوال جنرل صاحب یہ بتائیں سر کہ آج کے اس دور میں جو ایک پولیٹیکل ٹربولنس کریٹڈ ہے، جو ایک ہائپ کریٹ ہے، جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے، کیا اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنے کی، بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی محاذ رائی کریں، ہیڈ آن ہیڈ ہوں اور بیانات کا سلسلہ جاری ہو جائے اور پھر وہ ایک لا حاصل جو ہے وہ بحث بن جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا یہ اس قابل نہیں ہے جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں کہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز بات کر سکیں؟ گزارا ہے ہی نہیں، اور آخرکار ہوگا بھی یہی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے مسائل ذرا جلدی اس لیے حل ہو جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آربیٹریٹر موجود ہوتا تھا. اب چونکہ تمام جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو تو انہوں نے کنٹروورشل کر دیا، مطلب بقول ان کے نہ وہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ نیب کو مانتے ہیں، نہ وہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں، نہ وہ فوج کو مانتے ہیں، جس کا مطلب یہ ریاست پاکستان کو وہ نہیں مانتے، وہ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں. تو اب یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے کیونکہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو کہ مس گائیڈڈ ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں. تو اس بات کے امکان ہے کہ کوئی بڑا کلیش خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے کوئی لوگوں میں سمجھ بوجھ پیدا ہو. یہ ایسے ہی ہے ایگزیکٹلی جو سین میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہرن آپس میں سینگ پھنسا دیں اور پھنس جائیں اور شیر آ کے دونوں کو کھا جائے. تو یہ جو دشمن ہے وہ اسی تاڑ میں ہے، یہی سوچ رہا ہے کہ جی کس وقت مجھے موقع ملے اور یہ اس طریقے سے پھنس جائیں کہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج اس بات کو سمجھتی ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس پوری موجود ہے، وہ شاید اس معاملے میں سے نکل جائیں گے اور اللہ کرے کہ ہم پوری قوم نکل جائے اس میں سے. تو یہ سارے لوگوں کے سوچنے کی بات ہے. میں نے تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے، سمجھ بوجھ کی بات کی، آپس میں بیٹھنے کی بات کی. اس کی ڈیٹیل پھر آپ کے کسی پروگرام میں اگر آپ کہیں گے میں بتاؤں گا. تو ایک پورا روڈ میپ ہے میرے پاس جس میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.